دوستوں پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے کینسر، لیو اور ورگو کی، اور یہ تینوں سائنس جو ہیں ان کی اپنی اپنی اس ہفتے کی اہمیت، ان کی اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو ہمارے کینسر دوست ہیں اور ورگو دوست ہیں اور کیونکہ کینسر اور جو لیو ہے انہوں نے بھی ابھی گرہن بھوگتا ہے، اور ورگو کا اپنا جو رولر ہے وہ ریٹروگریڈ ہے. سو آل 3 دیز سائنس جو اس سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا ہفتہ امپورٹنٹ اپنی جگہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 11ویں گھر کو بیت الامید کہتے ہیں یا ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا ہاؤس کہتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو 10واں گھر کریئر کا، اب آپ کا لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ آپ کا کانفلکٹ نہ ہو آپ کے میلز آف یور فیملی کے ساتھ، آپ کے فادر کے ساتھ، اس سے آپ نے ہر صورت میں بچنا ہے. تو اس ہفتے وہ بات کنٹینیو رہتی ہے. اور اس کے ساتھ اب اس ہفتے سن بھی ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے 10ویں گھر میں، آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں گھر میں جوپیٹر کا کنجنکشن ہے یورینس کے ساتھ، اور یہ بنتا ہے آپ کا 11واں گھر. 11واں گھر جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا دوستوں کا بھی ہوتا ہے، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز کا بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ اس طرح یو مے فائنڈ یور ٹرائب، آپ اپنا ٹرائب مل جائے آپ کو، آپ کا ٹوئن فلیم مل جائے آپ کو، آپ کا سول میٹ مل جائے آپ کو، ایسے لوگ مل جائیں جو واقعی آپ کے ٹائپ کے ہوں. سو اس طرح کے دوست بھی آپ کو مل سکتے ہیں. آپ کا دوستوں سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، دوست آپ کے لیے بہت زیادہ اریٹیٹنگ بھی ہو سکتا ہے ڈسپر آف دا مومنٹ یا ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ کو بہت بڑا لڑائی جھگڑا ہو جائے دوستوں کے ساتھ جو کہ آپ کے لیے فردر پریشانی کا باعث ہو. اور اس کے بعد آپ کے فیملی میں بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی جھگڑا یا الجھن یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو کافی عرصے سے چل رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ سبلنگ انگزائٹی بھی اس ہفتے آپ کی ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کا دل جو ہے وہ یہ چاہے گا کچھ نیا کرنا، کچھ فرق کرنا، کچھ روٹین سے ہٹ کے کرنا. اس کے لیے آپ کو حالات بھی ملیں گے اور آپ کر بھی سکتے ہیں. کوئی اس ہفتے وش اپنی کوئی وش جس سے نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے، میں نے یہ کام کرنا ہے ود ان شارٹ ٹرم 6 مہینے کا کوئی پلان اس ہفتے کیجیے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ پلان کریں یونیورسل ہیلپ آپ کو اس کے لیے ملے. اس پر آپ فوکس کیجیے گا. اور آپ کے بولڈ ہونے کیا یہ ہفتہ، ہمارے کینسر دوست بہت کم ہوتا ہے کہ بولڈ ہو، لیکن لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ کی بولڈنس جو ہے نا وہ عروج پر ہے. آپ کسی کو بھی کوئی بھی بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہیں اور اس کی بیک لیش بھی آ سکتی ہے. سو بی کیئرفل آن دیٹ. بیک لیش جس چیز کی آ سکتی ہے نا اس پر آپ نے دھیان سے بات کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے سیلیبریشن، خوشیاں منانا. خوشی از یور پازیٹیو انرجی. نیگیٹو انرجی آپ کی کہہ رہی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیجئے جنگ کا اعلان، کوئی دوست ہے دوستوں کی طرف سے اعلان جنگ، یا کوئی ایسا طنز، کوئی ایسی بات ایسے لوگوں سے جن سے آپ کو امید نہیں تھی وہ آ سکتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی لو وائب ہے اس میں کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں پیشن کی کمی ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اسے دل سے نہیں کر رہے، اسے دل سے کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ اس میں آپ کی انرجیز ویسٹ نہ ہو، کیونکہ آپ انرجیز ویسٹ کر رہے ہیں اور دل سے نہیں کر رہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ٹائم ہے کہ جہاں آپ دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا اصل چہرہ کیا ہے. میٹ دا پیپل فیئرلیسلی اینڈ بولڈلی. کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے فلورائٹ. فلورائٹ از اے گرین اینڈ پرپل سٹون. یہ آپ کا لکی سٹون ہے جو آپ کو اس ہفتے ہیلپ کر سکتا ہے. جو انرجی آپ کو چاہیے وہ ہے سمبل آف مون. آپ کے اپنے جو سائن ہے اس کا یہ سمبل ہوتا ہے، دس از مون. تو یہ آپ ایسے لاکٹ لے سکتے ہیں، جولری میں آپ کے بریسلیٹ میں لٹک رہے ہوتے ہیں، کئی طرح سے مل جاتے ہیں. سو کیری اے مون، اور کوشش کریں کہ ایک سلور کا مون بنوا ہی لیں، چاہے وہ لاکٹ ہو چاہے وہ آپ کے ہاتھ کے لیے ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے جو بہت ہی ملتا جلتا ہے آپ کی ساری اس سچویشن سے جو بھی ہم نے دیکھی ہے. مضبوط بنو مگر گستاخ نہیں، رحم دل بنو مگر کمزور نہیں، بہادر مگر بدماش نہیں، عاجز مگر بزدل نہیں، قابل فخر مگر مغرور نہیں. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف.
ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے ہر مہینے میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، اور وہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے آپ کے سن کا ٹرانزٹ کر جانا. آپ کا سن ٹرانزٹ کر جائے گا آپ کے 10ویں گھر میں. آپ کا 10واں گھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 10واں گھر ہوتا ہے مردوں کا، باپ کا، اور جتنے بھی مرد آپ کی زندگی میں ان کے حوالے سے آپ کے کریئر کا، آپ کی ریپوٹیشن کا، آپ کے سٹیٹس. 10ویں گھر میں ایک تو آپ کا رولر ٹرانزٹ کر جائے گا، اور اس کے بعد 13-14 سال بعد ایک ٹرانزٹ 2011 کے بعد ایک ٹرانزٹ ہو رہی ہے، ٹرانزٹ کہہ رہی ہوں، کنجنکشن ہو رہی ہے. 2 پلانٹ ایک ہی ڈگری پر آ رہے ہیں، جوپیٹر اور یورینس. اور جوپیٹر اور یورینس کا اکٹھے ہونا، جسے میں نے انٹرو میں بتایا، ایک ایونٹ آف دا ایئر ہے. بہت بڑا ایونٹ ہے ان کا کلوز ہونا. اور 10ویں گھر میں ان کا کلوز ہونا ایک جیسے ایک ریولوشن ہے، ایک ریبیلین ہے، ایک الیکٹریفائنگ چینج ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ان اے پازیٹیو ہے. اگر کوئی لڑائی جھگڑا تھا تو وہ اچانک ختم ہو سکتا ہے، اچانک آپ فیس ٹو فیس آ سکتے ہیں. آپ کو آپ کی وراثت مل سکتی ہے، آپ کو آپ کی جائیداد مل سکتی ہے، آپ کو آپ کا گما ہوا مال مل سکتا ہے، آپ کو ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے جہاں پر جو اچانک ان ایکسپیکٹڈ ہو، یعنی آپ کی وہاں سے مدد ہو سکتی ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی اگر اس ہفتے گفتگو کا کوئی، جیسے آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں، آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، لاسٹ ویک بھی یہی بات تھی کہ جہاں آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا انٹرویو دینے جا رہے ہیں، آپ کو وہاں تھوڑا سا ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو چیز ڈیٹیل میں بتائی تھی کہ ڈپلومیسی آپ کو پریکٹس کرنی ہے. اب ڈپلومیسی آپ میں بالکل نہیں ہوتی لیو دوستوں میں، لہٰذا وہ آپ نے کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی فائنانشیل میٹر آپ کے پھنسے ہوئے تھے، کوئی پیسوں کا مسئلہ تھا، فائنانسز کا مسئلہ تھا، کوئی چیزیں اٹکی پھنسی ہوئی تھی، رکی ہوئی تھی، تو اس ہفتے وہ اینگزائٹی آپ کی زندگی سے خود بخود نکل جائے گی. پھر آپ کا جو آپ کے اگر جیسے قانونی مسئلے مسائل ہیں یا وراثت کے مسائل ہیں، ان پہ بہت زیادہ روشنی پڑتی ہے، ان کا کافی زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. آپ نے صرف گفتگو اور گفتگو بھی ایسی جس میں آپ کسی کو ابرپٹ ہو کر کچھ کہہ دیتے ہیں، بار بار ایک ہی بات آپ کو کہہ رہی ہوں، اس سے آپ نے کیئرفل رہنا. ہمارے لیو دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ اپنی زندگی میں چاہیں تو بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کو یونیورس کی طرف سے ایسی اپرچونٹیز ملیں گی کہ آپ بیلنس کریٹ کر سکیں گے. بیلنس بھی اس طرح سے کہ جیسے آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ تینوں کا جو توازن ہے یہ آپ کی زندگی میں برابری پر نظر آتا ہے. آپ کا جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے لوگوں سے اور ان کے غلط مشوروں سے بچیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو اس ہفتے جو بھی مشورے ملیں، ہو سکتا ہے ان میں زیادہ تر غلط مشورے ہی ہوں. کوشش کیجیے گا کہ آپ غلط مشوروں سے بچیں، چاہے وہ اپنوں ہی کے کیوں نہ ہوں. لو وائب میں ڈائریکشن لیس آپ کو لگتا ہے، ایک یعنی کہ دیر از نو ڈائریکشن، لو کی کوئی ڈائریکشن نہیں دکھائی دے رہی. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن ہی ڈائریکشن لیس دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو اپنے اندر اس ہفتے لگتا ہے ڈائریکشن اور فوکس کو کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں اس وقت جو بھی چل رہا ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں، اس میں لو ایڈ کیجئے. سارا کچھ ہے سوائے محبت کے. محبت کا ایلیمنٹ اپنی زندگی میں ایڈ کیجئے. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے جسے ہم ایکوا مرین کہتے ہیں. ایکوا مرین ایسا پتھر ہے جو پیس اور سکون کا پتھر ہے. دس از ایکوا مرین. یہ آپ کے لیے سکون لے کر آئے گا. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ٹرانزٹس اور آپ کے 10ویں گھر کی جو ہے ہیکپس، اس کے لیے دس از واٹ یو نیڈ. آپ کا لاکی چارم ہے ہارٹ. دل کی شیپ میں اگر آپ کو روز کوارٹز مل جاتا ہے، دس از روز کوارٹز. اور اگر یہ ہارٹ شیپ میں ہے تو یو مسٹ کیری دس روز کوارٹز ود یو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے صرف محبت ہی کریں، اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں. بس رشتوں کی حفاظت کریں، چاہے خون کے ہوں یا احساس کے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے جب تک مرکری ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا 24 تک، اور اس کے بعد ایک ہفتہ آگے اس کا شیڈو پیریڈ، تب تک آپ کو ہر طرح کی احتیاط کرنے کی ضرورت. ہر طرح سے محتاط رہیے، احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ کا جو مرکری ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہے. لہٰذا یہ ریٹروگریشن کافی سیریس بھی ہے. اس کے بعد آپ کے لیے 9واں گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. 9واں گھر ہوتا ہے فارن کنٹریز کا، ایجوکیشن کا، نظریات کا، فلسفیز کا اور ایجوکیشن کا.
जिस तरह से आप कनेक्ट करते हैं मेंटल जो आपके कनेक्शंस होते हैं उसका, वहाँ पर जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्शन है। जुपिटर और यूरेनस का 9वें घर में कंजंक्शन होना बहुत मायने खेज भी हो सकता है। और उसके बाद जबकि आपके 7वें घर में मार्स और जुपिटर अभी तक क्लोज है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि आपको एहतियात करनी है। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लोगों के साथ बहस कर रहे हैं, मुहासा कर रहे हैं, उसमें आपको एहतियात करनी है। और एक चीज़ और है कि हमारे वर्गो दोस्तों के लिए लास्ट वीक से ये चीज़ चल रही है कि आपका थॉट प्रोसेस बदल सकता है इन अ पॉजिटिव वे। जिसको आप सही समझते थे, हो सकता है उसको आपको पता चले कि वो सही नहीं, वो गलत है। जिसको आप गलत समझते थे, आपको पता चले वो गलत नहीं, वो सही था। जो चेंज इस तरह की आपकी सोचों में, आपकी ख्यालात में आ रही हैं तब्दीलियाँ, उन्हें आने दें। रेजिस्ट ना करें चेंज को। चेंज को जितना रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि चेंज इस वक्त एक आंधी तूफान की तरह आपकी जिंदगी में है, अगर आप इस आंधी तूफान के आगे बंद बांधेंगे तो आपको अपना नुकसान होगा। बंद बांधने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये है कि चेंज को आने दें, तब्दीली को आने दें, हालात को जिस जो रुख ले रहे हैं उनको लेने दें। गो विद द फ्लो अपने लिए करें, वही आपके लिए बेहतर है। उसके बाद आपको मैंने लास्ट ईयर कहा था कि लास्ट ईयर कह रही हूँ, पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि फाइनेंसेस को अपने हाथ में ले लीजिए, अपने कंट्रोल में ले लीजिए और लोगों को आपके फैसले ना करने दें, और खासतौर पर फाइनेंशियल फैसले लोगों को ना करने दें। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग आपके लिए कोई फैसले ना करें। फिर आपको कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से अगर आपको एंजाइटी थी, किसी चीज की परेशानी थी, कोई फंस, क्योंकि हमारे जो वर्गो दोस्त हैं इनके जहन में ना अक्सर क्योस हो जाता है, फर्स्ट स्पॉट्स इनको कहते हैं। इनके जहन में कहीं ना कहीं अचानक कोई क्योस शुरू हो जाता है। सो अगर आपके जहन में कोई क्योस है तो वो खत्म हो जाएगा। ये हफ्ता ऐसा है जो जहनी सुकून ले आएगा और कुछ हो ना हो। हमारे वर्गो दोस्तों को जैसे एक सिलसिला चल रहा है कि एंडलेस थॉट्स, सोचों पे कोई बेहद बेहिसाब सोचे हैं, वो आपको एग्जॉस्ट कर सकती हैं। ओवर थिंकिंग जो है ना, वो आपको इस हफ्ते एग्जॉस्ट कर सकती है और आपने उससे बचने की कोशिश करनी है। ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है और उस टाइम पे जब आपका जो रेट्रोग्रेड है, आपका अपना रूलर भी, तो ये आपके लिए खुद के लिए बेहतर नहीं हो सकती। अपने पासवर्ड की, अपने कंप्यूटर की, अपने लैपटॉप की, अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की आपने केयर करनी है और कोई मिसकम्युनिकेशन से आपने केयर करनी, क्योंकि इस हफ्ते लगता है ऐसा है कि चीजें अब मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, अभाम हो सकता है, जिसका फायदा उठा सकता है। हो सकता है दुश्मन आपका शक का फायदा उठाकर केस जीत जाए, इसकी आपने केयर करनी है। और हमारे जो हैं ये हमारे वर्गो दोस्त, इनके लिए ऐसा लगता है कि एक नया पर्सन इनके अंदर इमर्ज कर रहा है, एक नया आपका जिसे कहते हैं ना ज़हूर सानी कह लें या नया जन कह लें, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ है। लेट इट बी। हो सकता है कुदरत आपको खुद इस तरफ लेकर जा रही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है जो भी बीमारी थी, दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, कहीं पर भी अगर कोई बीमारी थी तो हो सकता है आपकी बीमारी खत्म हो जाए। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि आपके कामों में बार बार रुकावट डाली जाएगी, बिला वजह रुकावट डाली जाएगी। आउट ऑफ जेलसी आपके होते होते कामों को रोकने की कोशिश की जाएगी। आपकी जो लव वाइब है वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक जैसे और जो आप उम्मीद करते हैं वैसे और वो काम पूरा हो जाएगा। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से कामयाबी दिखाई देती है और सेलिब्रेशन दिखाई देती है। लगता है कि जैसे आप जैसे और जो चाहते थे वैसे और वो हो सकता है आपकी ज़िंदगी। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने जज्बातीपन पर कंट्रोल करें। हो सकता है आप जज्बातीपन में किसी को हर्ट कर रहे हों। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है टाइगर आई। टाइगर आई की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ये थंबल फॉर्म में भी होता है और बॉल फॉर्म में। बेस्ट जब हम ये रखते हैं, ये इजीली अवेलेबल नॉन एक्सपेंसिव स्टोन्स हैं, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है, बहुत कम होता है। हमारे जो हमारे वर्गो दोस्त हैं उन्हें इसकी जरूरत पड़ी, ये ग्राउंडेड करता है। तो इस हफ्ते मरकरी चूंकि रेट्रोग्रेड है तो आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। दैट इज व्हाई टाइगर आई इज योर स्टोन। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है चाबी। अक्सर मैंने देखा है कि हमारे जो वर्गो दोस्त हैं इनका लकी चार्म चाबी की जिसको कहते हैं वो बनता है, तो इस हफ्ते फिर वही बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कुछ लोग हवा के ठंडे झोंके जैसे होते हैं, जो आता तो मुख्तसर वक्त के लिए है लेकिन राहत पहुंचाकर गुजर जाता है। किसी की जिंदगी में ठंडा हवा का झोंका बनने की कोशिश कीजिए।